السلام علیکم ناظرین، میرا نام مریم ہے۔ میری عمر 18 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 4 افراد رہتے تھے۔ میں ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ ہماری فیملی میں میرے ابو، امی اور میرے خالو رہتے تھے۔ میرے خالو کا نام ثاقب تھا۔ میرے خالو کی عمر 35 سال تھی۔ میرے خالو ثاقب تھوڑا سا بیمار رہتے تھے تو امی ابو نے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ میرے خالو ثاقب بہت ہی ڈپریشن میں رہتے تھے۔ میری خالہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی تو خالو کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، تو امی ابو نے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میرے خالو ثاقب بہت خوبصورت تھے لیکن وہ ذہنی طور پر تھوڑا سا ڈسٹرب تھے۔ خالہ کے جانے کے بعد ان کا دماغ تھوڑا سیٹ نہیں تھا، وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے۔ پھر امی ابو نے ان کو اچھے سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا تھا اور ان کا علاج کروایا تھا، تو خالو ثاقب اب کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ امی ابو نے میری ڈیوٹی خالو ثاقب کی خدمت کے لیے لگائی تھی۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور BA کیا تھا۔ اس کے بعد پھر آگے پڑھائی کو من بھر گیا تھا اور ابو نے بولا تھا کہ تم ماسٹر کر لو، لیکن میں نے ماسٹر نہیں کیا تھا اور گھر میں رہنے لگی تھی۔ میرے ابو سرکاری آفیسر ہیں اور FA میں ہوتے ہیں۔ میں اپنے خالو ثاقب کے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرتی تھی اور اس کے ساتھ کافی محبت والا معاملہ رکھتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک دن میں اپنے خالو کے ساتھ ایسا کام کر بیٹھوں گی کہ میرے ابو کو بھی پتہ چل جائے گا اور وہ میری شادی خالو کے ساتھ ہی طے کر دیں گا۔ میرے خالو ثاقب ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھے تو ان کی خدمت کے لیے ہر وقت ان کے کمرے میں موجود رہتی تھی۔ میری امی میری ڈیوٹی ہی خالہ ثاقب کی خدمت کے لیے لگائی تھی۔ خالو ثاقب کے پاس کافی پیسہ تھا اور ان کا کافی پراپرٹی تھی، تو ابو ان کی پراپرٹی پر دلہار بیٹھے تھے اور ان کی پراپرٹی ہی چاہتے تھے۔ اس لیے ابو نے ڈیوٹی لگا دی تھی کہ تم نے اپنے خالو کی پوری خدمت کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار رہیں اور ٹھیک نہ ہو پائیں۔ اگر تمہارے خالو ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کی ساری جائیداد، ساری پراپرٹی ہمارے نام ہو جائے گی۔ میں 18 سال کی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ میرے نخرے اتنے تھے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میری خوبصورتی بھی اتنی ہی تھی تو خالو ثاقب بھی مجھ پہ اہمیت دیتے تھے اور میرے ساتھ محبت والا معاملہ رکھتے تھے۔ میں جب بھی خالو کے کمرے میں جاتی تو خالو میری طرف ایسے دیکھتے جیسے ان کی بیوی ہوں اور میرے سارے جسم کو دیکھتے تھے، میرے خد و خال پر نظر رکھتے تھے اور میرے نشیب و فراز دیکھتے۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ خالو کو خوش کر دوں گی، کیونکہ میں خالو کو پسند کرنے لگی تھی اور ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہتی تھی اور سکون لینا چاہتی تھی، لیکن خالو ابھی تک ظاہر نہیں کروا رہے تھے اور ان کے دیکھنے سے تو ایسا ہی لگتا تھا کہ ابھی ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں اور انہیں اس چیز کی کمی نہیں ہے، بس وہ ایسے ہی میری طرف دیکھتے ہیں۔ ایک دن میں نے سوچ لیا تھا کہ خالو کو چیک کروں گی کہ وہ میرے ساتھ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں۔ میں خالو کے کمرے میں گئی تھی، ان کے پاس بیٹھ گئی تھی اور ان کی خدمت کرنے لگی۔ میں نے خالو کا سر دبانا شروع کر دیا تھا۔ سر دباتے دباتے میں خالو کے تھوڑا پاس ہو گئی تھی اور ان کو چیک کرنے لگی تھی کہ خالو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ خالو بھی تیار ہونے لگے تھے اور میں نے ان کو چیک کر لیا تھا۔ خالو یہ چاہتے تھے اور میرے ساتھ کرنے کے لیے فٹافٹ راضی ہو گئے تھے۔ میں خالو ثاقب سے محبت کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن امی اس وقت گرمی میں موجود تھی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ آج رات کو ہی خالو کے ساتھ یہ سب کروں گی اور سکون لے لوں گی، کیونکہ ابو ڈیوٹی پر ہوتے تھے اور وہ 1-2 ماہ بعد ہی گھر چکر لگاتے تھے۔ گھر میں ہم ٹوٹل 3 افراد ہی رہتے تھے۔ امی رات کو جلدی اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی اور سو جاتی تھی، تو میں خالو ثاقب کے پاس بیٹھی رہتی، ان سے گپ شپ لگاتی اور کافی باتیں کرتی تھی۔ اب میں اس سے اپنا مطلب نکالنا چاہ رہی تھی اور سکون لینا چاہ رہی تھی، کیونکہ خالو ثاقب کا مجھے پسند آ گیا تھا اور اس کا سامان میں نے دیکھ لیا تھا، کیونکہ میں ان کی خدمت کرتی تھی
ان کے کپڑے وغیرہ بھی میں خود ہی چینج کرتی تھی، کیونکہ امی ابو نے یہ ڈیوٹی بھی میری ہی لگائی تھی۔ تو ایک دن میں نے خالو ثاقب کا سامان پکڑ لیا تھا، اور ایسا کرنے سے وہ بھی فٹافٹ راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ سکون لینے لگی تھی۔ جب میں خالو کے ساتھ کرنے لگی تھی تو اوپر سے ابو آ گئے تھے۔ مجھے بالکل بھی دنیا جہاں کی خبر نہیں تھی، اور خالو مجھے بہت سکون دے رہے تھے۔ وہ سکون لیتے لیتے ہی میں دنیا سے بے خبر ہو گئی تھی۔ اس سکون میں اتنی کھو گئی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ میں یہ غلط بھی کر رہی ہوں، اور امی تو سوئی ہوئی ہیں، لیکن ابو کا کیوں اپنے مائنڈ میں نہیں آیا، کیونکہ اس دن میرے ابو نے پہلے ہی کال کر دی تھی کہ میں آ رہا ہوں، جاگتے رہنا۔ لیکن میری امی سارا دن کام کی تھکی ہوئی تھی اور وہ سو گئی تھی، لیکن میں خالو کے ساتھ آپ کو روک نہیں سکی تھی اپنے آپ کو، اور سکون لینے لگی تھی۔ تو اوپر سے ابو آ گئے تھے، باہر والے دروازہ کھلا تھا۔ جب وہ امی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب خالو ثاقب کے کمرے میں آئے تو میں اس کے ساتھ سکون لے رہی تھی اور اس سکون میں مگن ہو گئی تھی، تو اچانک ابو نے مجھے اوپر سے پکڑ لیا تھا۔ ابو نے ڈانٹا تھا اور میری شادی خالو ثاقب کے ساتھ طے کر دی تھی۔ اب میں نے خالو ثاقب کے ساتھ شادی کر لی تھی، لیکن اب میری ساری جائیداد خالو ثاقب کی ساری جائیداد ہمارے نام ہو گئی تھی، اور میرے ابو کا مطلب بھی نکل گیا تھا۔ مجھے زیادہ نہیں ڈانٹا تھا، کیونکہ وہ بھی خالو ثاقب کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے اس شادی سے ہاں کر لی۔ تو اب وہ ساری پراپرٹی خالو ثاقب نے میرے نام کروا دی تھی۔ اب وہ بھی اس بات پر خوش ہو گئے تھے، اور پھر میں اپنا مطلب بھی نکال لیتی تھی، سکون بھی لے لیتی تھی، اور خالو ثاقب کے پیسے پر عیش بھی کرتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔